کے دنوں میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے سماجی رسومات اور رویے، اور ہم الحمدللہ بات کرتے آئے ہیں سماج میں موجود لوگوں کے مختلف بیہیویئرز، رویوں کے حوالے سے۔ اور چونکہ ہم پر، ہمارے پورے معاشرے پر ہمارے رویوں کا اثر پڑتا ہے، اور نہ صرف معاشرے پر یعنی ہماری دنیا میں بلکہ ہماری آخرت پر بھی ہمارے رویوں کا یقینی طور پر انحصار ہے کہ جیسا دنیا میں ہمارا رویہ ہوگا اس کے مطابق ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا مقام ہوگا۔ اچھے رویے، اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات کے تابع جو رویے ہیں، جو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال ہیں، ایسے بیہیویئر ہیں جن سے اللہ راضی ہیں، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، راضی ہیں، تو یقینی طور پر وہ ضامن ہیں ہماری نجات کے۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہمارے رویے اس قدر ناکارہ ہو چکے ہیں، اس قدر پسماندہ ہو چکے ہیں کہ وہ نہ تو کسی انسان کے لیے خیر کا باعث ہیں، نہ خود ہمارے لیے ہیں، تو وہ ہماری آخرت کو بھی تباہ کرنے کا خدا نخواستہ سبب بن سکتے ہیں۔ اپنے رویوں پہ ہمیں نظر ثانی کرنی ہے، اور ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور انشاءاللہ کریں گے۔ اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیا جائے۔ سب جانتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی باتیں ہم یہاں بیان کرتے ہیں جو آپ سب کو پہلے نہیں پتا، لیکن ریمائنڈرز ہیں، سافٹ ریمائنڈرز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ تو ہم سب کو ہی ہے، لیکن کہیں ذہن سے نکل جاتا ہے، تھوڑی سی غفلت ہو جاتی ہے، اس غفلت سے انشاءاللہ ہم سب کو نکلنا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے ہمارے سماجی رویوں میں سے ایک رویہ ہے انصاف پسندی یا عدل کا رویہ۔ بہت وسیع مفہوم ہے انصاف کا۔ انصاف صرف عدالتوں میں مطلوب نہیں ہوتا، عدل صرف ججز کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں منصف کی سیٹ پر بیٹھتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو کہیں نہ کہیں عدل سے کام لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ انفیکٹ ڈیلی ہمیں اپنے جسم سے بھی انصاف کرنا ہے، ہمیں اپنے مذہب سے بھی انصاف کرنا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں سے بھی انصاف کرنا ہے، ہمیں اپنے کلیگ سے بھی انصاف کرنا ہے۔ اپنے ہر معاملے میں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو منصف بنائیں، انصاف پسند بنائیں، ہمارے اندر جسٹس کی جو صفت ہے نا وہ موجود ہو، ہمارے اندر عدل کی صفت موجود ہو۔ اب یہ عدل کیا ہے، یہ انصاف کیا ہے، کس طرح سے آپ کو معاشرے میں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر نظر آتا ہے، آپ کے ساتھ انصاف ہوا یا نہیں ہوا۔ جیسے میں نے عرض کی کہ ہم نے اس ٹرم کو تھوڑا سا مخصوص کر لیا ہے کہ شاید کسی نے میرا مال لے لیا تو میں کہوں جی مجھے انصاف دلائیے، کسی نے اور کوئی میرا حق دبا دیا، مجھے انصاف دلائیے۔ انفیکٹ پوری زندگی پر احاطہ کیے ہوئے ہے یہ صفت، اور دین اسلام میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، قرآن پاک میں اس کی تاکید اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امر دیتا ہے، یامر حکم فرماتا ہے کیا کرنے کا؟ عدل کرنے کا، والاحسان احسان کرنے کا۔ دیکھیے عدل کے لٹرل میننگز کیا ہیں، یا انصاف کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کو ایکولی تقسیم کر دینا، نہ کم نہ زیادہ، تو یہ عدل کہلائے گا۔ نصف یعنی اگر میں نے اس پین کو سینٹر میں سے نکالا تو اگر ایک تھوڑا سا لمبا ہے اور دوسرا سائڈ چھوٹا ہے تو یہ عدل نہیں ہے۔ اس کو ایکولی میجرمنٹ کر کے بیچ میں سے اگر دو حصے کر دیا جائے، ایک چیز کو برابر سے تقسیم کرنا کہ کسی ایک طرف کمی نہ ہو، جیسے اسی لیے میزان کہتے ہیں نا، ویئنگ سکیل جو ہوتا ہے، ترازو جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب میزان قائم ہوتی ہے، اور اب جو پرانے طرز کا جو ہمارا اب تو ویئنگ سکیل اور وہ دوسری طرح کی کئی چیزیں آ گئی ہیں، آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں، کبھی ویجیٹیبلز لیتے ہیں، فروٹس وغیرہ لیتے ہیں، اگر آپ نے 2 kg لیا ہے
تو وہاں 2 kg کا ایک رکھا ہوا ہوگا انہوں نے وزن, اور آپ کی وہ جو چیز آپ نے خریدی ہے دوسری طرف وہ رکھی ہوگی. اب انہیں ایکول ہونا ہے. اگر یہ ایکول ہیں تو اس کا مطلب کہ وزن پورا ہے. اگر کہیں کمی بیشی ہے تو وزن پورا نہیں. اگر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اس والی سائڈ سے جو اس نے ویٹ رکھا ہوا تھا, تو وہ آپ کی چیز کو تھوڑا کم کر دیتا ہے, اس میں سے کوئی ایک چھوٹا سبزی یا پھل نکال دیتا ہے کہ یہ زیادہ ہو رہا ہے. اگر کم ہو رہا ہوتا ہے تو تھوڑا ڈال دیتا ہے, تو یہ ایکول ہو جاتا ہے. اگر وہ ایسا نہ کرے, اور آج کل تو بہت سی ہماری سوسائٹی میں چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں, ان کے پاس جو ویئنگ سکیل جو انہوں نے وزن رکھے ہوتے ہیں, سم ٹائمز اب یہ نہیں ہے کہ پورا ہی معاشرہ سب یہی کر رہا ہے, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں نا, تو جب ہم اصلاح کریں گے تو ہم جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کی بات کریں گے, تو جو غلط کر رہے ہیں وہ نصیحت حاصل کریں گے, جو صحیح کر رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. وہ وزن پورا نہیں ہوتا. آج کل کیا کرتے, کبھی ان کے پاس وہ پراپر جو ایک باقاعدہ ہوتا ہے وزن کا, جو بھی وزن کرنے کے لیے وہ نہیں رکھا ہوا ہوتا, پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, جی یہ اتنی وزن کا ہے. اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اتنے وزن کا ہے یا نہیں ہے, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر وہ یہاں پر زیادتی کرتا ہے اور اس میں کچھ گرامز کا بھی فرق آ جاتا ہے جو شاید سبزی اور پھل میں اتنا میٹر نہیں کرتا, لیکن اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہے, اس نے انصاف نہیں کیا. کچھ گرامز کا بھی فرق اگر آ جاتا ہے, اگر اس نے وہ جو دوسری طرف جو چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے, کوئی ایسا اس نے باؤل رکھا ہوتا ہے کوئی چیز, اس میں کبھی کبھی وہ بہت وزنی رکھ دیتے تاکہ یہاں سے وزن تھوڑا بیلنس ہو جائے. اب تھوڑا بہت وزن آپ ہیرا پھیری کر کے بچا لیں گے تو وہ رزق حلال تو نہیں رہے گا, اور آپ منصف بھی نہیں رہیں گے. آپ نے انصاف نہیں کیا, آپ نے عدل نہیں کیا, اور انصاف کا اپوزٹ ورڈ ہے ظلم. تو آپ نے ظلم کیا کہ آپ نے قیمت تو پوری لی لیکن وزن کم کر دیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو قرآن پاک میں تذکرہ کیا گیا, جس پر عذاب آیا تھا, اور مختلف اقوام کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا گیا جو ان میں سوشل, جو ان کے اندر برائیاں تھیں, جو معاشرتی عیب تھے, برائیاں تھیں, جو ان کے رویے تھے انفیکٹ. تو اس میں سے ایک رویہ یہ تھا کہ جب لوگوں سے لیتے تھے, یعنی مجھے چیز چاہیے تو میں کمپرومائز نہیں کروں گی کہ آپ تھوڑی سی مجھے کم دیں, میں تو کہوں گی تھوڑا بڑھا دیں, اور جب مجھے آپ کو دینی ہے تو اس میں سے تھوڑی سی ڈنڈی مار لی, تھوڑا سا کمی کر لی, یا ناقص چیز اٹھا کر ڈال دی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سبزی پھل والے فرنٹ پہ ڈسپلے پہ بہت خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں, جب آپ گھر لے کے آتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں یہ تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اور خریدا بھی نہیں تھا, یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, اور ایسا کمایا ہوا رزق حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں کسی مسلمان کو. تو ہم زندگی میں ہر جگہ, اب یہ سبزی پھل سے تھوڑا نکل آتے ہیں, آگے بات کر لیتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک ایگزامپل کے لیے میں نے آپ کو بتائی کہ روزمرہ معمولات میں, خرید و فروخت میں اگر ہمیں کوئی وزن کم دے یا ہم وزن کم دیں اور پیسے ایک دوسرے سے ہم پورے وصول کر رہے ہیں اور اس کے مطابق وزن نہیں ہے, یہ ظلم ہے, انصاف نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں انصاف کا حکم دیا. اب ایک انصاف وہ ہے جو عدالت میں ریکوائرڈ ہے. کیا حالات ہیں اس پہ میں کوئی کامنٹس فی الحال دینا نہیں چاہتی, آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. ایک انصاف وہ ہے جو مجھے یا آپ کو یا کسی کو بھی کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ ڈسپیوٹ ہے ہمارا, یہ جھگڑا ہو گیا ہے, آپ فیصلہ کیجئے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, عدل کرو, یہ تقوی سے قریب ہے. یعنی یہ پرہیزگاری ہے, یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اللہ کا یہ حکم ہے. اور اتنی وضاحت سے فرما دیا کہ انصاف کرنا ہے, اور جب انصاف انسان نہیں کر رہا ہوتا کچھ ریزنز ہوتے ہیں کیوں نہیں کرتا. کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ ڈنڈی مارتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ بے ایمانی کرتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ انصاف کے بجائے ظلم یا زیادتی کرتا ہے. تو اس کے کچھ ریزنز ہیں. ان میں سے ایک ریزن کیا ہے کہ جس کے خلاف ہمیں فیصلہ دینا ہے. یعنی اب میرے سامنے ایک مسئلہ آیا, چاہے اس کی جو پارٹی ہوں میں خود بھی ہوں, فار ایگزامپل میں نے کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کی, اب بندہ آ کے مجھ سے حق مانگ رہا ہے کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, ہمارا اتنا حق بنتا تھا آپ نے نہیں دیا. ایک ہوتا ہے کہ وہ مقدمہ میرے سامنے آیا ہے, میں تو اس کی پارٹی
ان دوسرے فریق جو ہیں, جو پارٹی ہیں, وہ میرے ریلیٹیوز ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, یا میرا ان سے ایسا رشتہ ہے کہ میں ان کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے کہ بھئی ان کو ناراض نہیں کرنا, یا میں ان سے پریشرائز ہو کر کہ یہ تو مجھ سے بہت زیادہ عہدے میں زیادہ ہیں, مقام میں زیادہ ہیں, فائنینشیل حیثیت بہت زیادہ ہے, کوئی نامی گرامی شخصیت ہیں, تو ان کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا. یہ ریزنز ہوتے ہیں بیسیکلی. خوف ریزن ہوتا ہے کہ کسی کے ڈر کی وجہ سے, کسی سے متاثر ہو کر, یا دولت کی لالچ میں. یہ سب فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا واضح فرما دیا کہ عدل کرو, یہی تقویٰ ہے. یا تو تقویٰ کو چھوڑ دیں, معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ دیں, اور یا اپنے دنیاوی فائدے اور انا کو چھوڑ دیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا چیز زیادہ اہم ہے؟ آج اگر دنیا میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے, تھوڑا سا تکلیف اٹھانی پڑ جائے, کوئی ہم سے روٹھ جائے, ناراض ہو جائے, کوئی ہم سے تعلق اس لیے توڑ دے کہ تم نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا جبکہ میرا فیصلہ درست ہو, تو کیا یہ بہتر ہے کہ وہ روٹھ جائے, یا یہ بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی روٹھ جائیں؟ کیا اہم ہے آپ کے لیے؟ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اوپر جو سربراہ ہوتے ہیں, مثلا کسی ادارے میں سپروائزر ہیں, مینیجر ہیں, بڑی بڑی پوسٹ ہوتی چلی جاتی ہیں, اور ایک پوسٹ ہے جو اونر ہے, مالک ہے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ میں چھوٹی سی آپ سے دنیا کی مثال عرض کر رہی ہوں, اس کو سمجھنے کی کوشش انشاءاللہ آپ کیجئے گا. مجھے یہ بتائیے کہ چھوٹے عہدیدار کی ناراضگی سے ڈریں گے, یا جو مین اس بندہ وہ جس ادارے کا مالک ہے اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے؟ کس سے؟ اختیار سب سے زیادہ کس کا ہے؟ تو ہماری تھوڑی سی غفلت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اصل کو چھوڑ کر مین جو سورس ہے اس سے لاپرواہی کر کے کمزور سہاروں کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا, انصاف کرو اگرچہ تمہارے نفس کے خلاف ہو, تمہارے اقارب, عزیز اقارب کے خلاف ہو. کتنی بڑی بات ہے, اور اس کی مثالیں ہمارے دین میں اتنی بھری ہوئی ہیں, ہزاروں مثالیں ہیں. میں سب سے بڑی مثال جو آپ کے سامنے ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کروں گی. ہمارے نبی آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس وجہ سے عرب میں پسندیدہ تھے اعلان نبوت سے پہلے, وہ کیا صفت تھی؟ صادق اور امین. لوگوں نے جانچا, پرکھا, اور آپ کو ہمیشہ صادق پایا, منصف پایا. جہاں کہیں کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے, بڑے بڑے قبائل کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے, تو اللہ کے حبیب کے پاس فیصلہ لایا جاتا تھا. انہیں یہ پرواہ نہیں تھی کہ اگر ان کے کسی عزیز رشتہ دار کے بارے میں بھی ہم نے بات کی, انہیں پتا تھا انصاف یہیں سے ملے گا, کسی اور سے نہیں ملے گا. تو آج انصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی روٹین میں دیکھنا ہے, جیسا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے بھی کریں. یہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کرنا, قطار میں کہیں لگے ہیں, کئی جگہوں پہ کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیوز بنی ہوئی ہوتی ہیں, قطاریں ہوتی ہیں, لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس لائن میں کھڑا نہ ہونا پڑے, ڈائریکٹ کاؤنٹر پہ جائیں یا وہ جو ہے ریسیپشن پہ جائیں, ان کا کام ہو جائے. یہ ظلم ہے, انصاف نہیں ہے. ایک بندہ رانگ سائڈ سے آ رہا ہے اور وہ اس شخص کو گھور رہا ہے جو سیدھا اپنے روٹ پر جا رہا ہے اور اس سے الجھ رہا ہے. تو ہمیں چھوٹی چھوٹی اپنے روٹین کے معاملات میں دیکھنا ہوگا, اپنی ذمہ داریوں کو ذمہ داریاں اپنی پوری کرنی ہوں گی. اگر نہیں کریں گے تو جس معاشرے میں, جس انڈیویجول میں انصاف پسندی ختم ہو جائے تو اس سے ہر خیر ختم ہو جاتی ہے. اس معاشرے میں کبھی استحکام نہیں ہو سکتا, وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ایسے معاشرے میں کسی بھی انسان کی جان, مال, عزت, آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی. اس بات کا خیال رکھنا ہے اور انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے دل کو تھوڑا بڑا کریں اور اپنے نفس کو پست کر دیں, پیچھے چھوڑ دیں. اللہ کی رضا کے لیے ہر معاملے میں انصاف کریں. اگر اپنی غلطی ہے تو اس کو بڑے دل کے ساتھ تسلیم کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے اور ہم سے راضی ہوں گے.
فی امان اللہ. اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے